میں ہوں سہیل رانا، صحافت میں 30 سال اور بادبان میگزین کو نکالے ہوئے آج 27 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ 5 اخبارات میں کام کیا، 2 چینلز میں کام کیا اور بادبان اور پوسٹ انٹرنیشنل کو 25 اور 27 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پلک جھپکتے یہ کام ہوا تمام، اور آگے دیکھتے ہیں زندگی کتنی وفا کرتی ہے۔ بادبان میگزین نے ہمیشہ فوج کی ایکسکلوسیو سٹوریز کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن، یہ اس کا ترہ امتیاز رہا، جو 90 سے شروع ہوا، 89 سے یا 90 سے، جب میں فرنٹیئر پوسٹ کا بیورو چیف تھا۔ اس وقت 91 میں میں نے لکھا ہو ول سکسیڈ جنرل بیگ، پوسٹ بائی سہیل رانا فرام گجرانوالہ / راولی کینٹ، اور وہ بھی درست ثابت ہوا۔ میں نے لکھا کہ آصف نوزاد جنجوعہ ہی آرمی چیف ہوں گے۔ اس وقت غلام اسحاق خان آرمی چیف بنانا چاہتے تھے حمید گل کو، لیکن حمید گل نہ بنائے گئے اور آصف نواز جنجوعہ بنا دیے گئے۔ اسی طرح جب میں نے یہ سٹوری کی تو اسکندر شامی، جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، بعد میں جنرل اسکندر شامی بنے، آرمی چیف نے عہدہ سنبھالا، مجھے بلایا GHQ میں اور مجھے ایک سینئر دی گئی۔ اس کے بعد 93 کا الیکشن آیا، میں نے 93 کا الیکشن بطور کارسپونڈنٹ ڈان میں گجرانوالہ سے کیا۔ 94 میں میں اسلام آباد آ گیا۔ 92 میں جب آصف نواز جنجوعہ صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میاں نواز شریف اس وقت کور کمانڈر منگلہ مغل صاحب کو بنانا چاہتے تھے آرمی چیف۔ اس وقت بھی میں نے یہ سٹوری کی کہ وحید کاکڑ کو آرمی چیف بنایا جائے گا۔ اس وقت بھی میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا اور گجرانوالہ میں ہی تھا۔ میری سٹوری شائع ہوئی، اس وقت وہاں پہ پیر داد خان تھے یا جنرل سردار تھے کور کمانڈر گجرانوالہ، انہوں نے میری باز پرس کی، لیکن میں اپنی سٹوری پہ قائم رہا۔ اور اسی طرح وحید کاکڑ آرمی چیف بنا دیے گئے۔ وحید کاکڑ آرمی چیف بننے سے پہلے شاید اپنی الوداعی ملاقاتیں اور الوداعی پارٹیاں لے چکے تھے، لیکن بطور کور کمانڈر کوئٹہ جب وہ آرمی چیف بنائے گئے تو وہ اسلام آباد آ گئے۔ اس کے بعد 93 آیا، بی بی کی گورنمنٹ آئی۔ بی بی کی گورنمنٹ کے بعد اس کو جب وحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ نزدیک تھی تو وہ میں نے ایک سٹوری کی کہ قاضی جوید اشرف کو وہ بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف، میڈم محترمہ بے نظیر بھٹو، لیکن میں نے جب سٹوری کی کہ انہیں ڈائریکٹر جنرل ISI سے تبدیل کر دیا جائے گا اور ڈائریکٹر جنرل ISI سے تبدیل کر کے گجرانوالہ کی کمانڈ دی جائے گی۔ یہ سٹوری چھپنے کے بعد اس وقت کہ ISI کے سینئر افسر جن کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے تھا، جو بعد میں کور پہ روس بھی گئے، وہ میرے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ایک مختار آوان تھے سیولین افسر ISI کے، انہوں نے کہا آپ کو یہ سٹوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میں نے سٹوری کی ہے اور یہ سٹوری سچ ثابت ہوگی۔ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد وہ سٹوری سچ ثابت ہوئی اور قاضی جوید اشرف کی جگہ نسیم رانا کو DG ISI لگا دیا گیا اور قاضی جوید اشرف کو گجرانوالہ کی کمانڈ دے دی گئی۔ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ISPR پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہتے تھے کہ ISI کے چیف کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ISI کے چیف 2 سال کمپلیٹ کریں گے، ISI کے چیف 2.5 سال کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل رائٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، وہ کس کو ISI کا چیف بناتی ہے، گو کہ اس میں شامل ہوتی ہیں آرمی چیف کی بھی جو بھی انہوں نے اپنا دینا ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو وہ دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دیا، بڑی لے دے ہوئی، لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس تھی، لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل پرویز مشرف اس وقت منگلہ کے کور کمانڈر تھے، وہ نہیں آئے کیونکہ ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ ہاسپٹل میں ہی داخل تھے CMH منگلہ میں۔ تو جب کور کمانڈر کانفرنس ختم ہو گئی تو جنرل پرویز مشرف نے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک ٹیلی فون کیا اس وقت کے کور کمانڈر پشاور سعید الظفر کو کہ کیا ہوا کور کمانڈر کانفرنس میں، مطلب میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ اس کی ٹیلی فون کالز بھی موجود ہوں گی، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا۔ سعید الظفر نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا، یہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد
جہانگیر کرامت صاحب نے ریزائن کر دیا. ریزائن کرنے کے بعد جب وہ واپس جی ایچ کیو آئے تو انہوں نے علی قلی خان صاحب کو بتایا کہ آئی ایم گوئنگ, تو آپ کا اور کیا کہتے ہیں افواج پاکستان کا اللہ حافظ, اللہ مدد کرے گا. تو علی قلی خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ بتائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں اس پہ جو قانون کہتا ہے. اس کے وہ گھر چلے گئے. پر میں اس وقت 3-4 دن, اس وقت میں پوسٹ انٹرنیشنل نکال چکا تھا. پوسٹ انٹرنیشنل میں نے شام کے اخبار میں خبر دی, جہانگیر کرامت کی رخصتی, پرویز مشرف کی آمد. اس وقت بھی علی قلی خان نمبر 1, خارن نواز نمبر 2, اور شاید جنرل تریمسی اس کے نیچے تھے, پرویز مشرف ان سے اوپر تھے. یہ 4-5 لوگ تھے جو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے. پرویز مشرف صاحب بنا دیے گئے آرمی چیف. پرویز مشرف صاحب خوشی خوشی آرمڈ کور کی میس میں یہ پنڈی میں آئے اور سگار استعمال کر رہے تھے, اور ایک لمبی لائن تھی مبارکباد دینے والوں میں, ان میں میں بھی شامل تھا اور بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. اور اس وقت جو سی او ایس تھے, چیف آف سٹاف, جو ایک وقت میں علی قلی خان صاحب کے ساتھ اشفاق پرویز کیانی صاحب رہ چکے تھے, وہ بھی لوگوں کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے. اور ایک موجودہ نارکوٹکس کے وزیر ہیں اس وقت, بریگیڈیئر تھے اعجاز شاہ, وہ بھی نارکوٹکس کے بریگیڈیئر تھے اس وقت. اس وقت شاید جنرل مشتاق ڈی جی نارکوٹکس تھے, اور وہ ان کے انڈر کمانڈ تھے, ڈپٹی ڈی جی کمانڈنٹ جو بھی ہوتا ہے نارکوٹکس میں وہ تھے. وہ بھی لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. اس کے بعد ایک وقت چلتا ہے, دھارے تبدیل ہوتے ہیں. پرویز مشرف صاحب آرمی چیف سے چیف ایگزیکٹو دین صدر بھی بن جاتے ہیں, لیکن یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب وہ جا رہے تھے تو ایک خبر میری غلط ثابت ہوئی میگزین بادبان میں نے لکھا طارق مجید بنیں گے آرمی چیف, اور 4 روز پہلے یہ مجھے خود مشرف صاحب ابھی زندہ ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, انہوں نے خود بتایا تھا طارق مجید کو آرمی چیف. لیکن اشفاق پرویز کیانی بن گئے. اشفاق پرویز کیانی کے بعد رحیل شریف کی بھی میں نے سٹوری دی. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میرے خیال سے جو بھی تھے انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا یہ آپ نے کہتے رحیل شریف کی سٹوری دے رہی ہے, ان کا یہ نمبر ہے وہ ہے, لیکن وہ بھی بن گئے. اس کے بعد باجوہ صاحب کی آ گئی باری. بطور ایز اے جرنلسٹ میں اشفاق ندیم صاحب کو پسند کرتا تھا, لیکن باجوہ صاحب آرمی چیف بن گئے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا کہ تبدیل نہیں ہو رہے, فوج کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, فوج بالکل علیحدہ ہے سیاست سے, اس میں کوئی شک نہیں, فوج سیاست سے علیحدہ ہے. لیکن آئی ایس پی آر کے ڈی جی کو اس طرح کے بیانات نہیں دیا. دوسرے دن عمران خان نے اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا ہے فضل کو فضل نہ کہو یا ڈاکو نہ کہو, جو بھی کہو. تو اس طرح کی چیزیں آئی ایس پی آر کے جو ڈی جیز ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی آنے جانے کی خبریں نہیں دیتے. آئی ایس آئی کے سربراہ کی تو بیگم کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں. اس لیے آنے والے دنوں میں جو آئی ایس پی آر کے سربراہ پہلے تھے یا اب ہیں, آئی ایس پی آر کے سربراہ وہ تھے جب میں آیا تو جہانگیر نصراللہ تھے. جہانگیر نصراللہ کے بعد کئی آئے. سب سے زیادہ مشکل وقت راشد قریشی پہ تھا. راشد قریشی پہ, اس کے بعد مشکل وقت آصم باجوہ پہ تھا. آصم باجوہ کے بعد آصف غفور پہ تھا, جب فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹلی طور پہ کچھ اور ٹو کرتی تھی اور یہ کچھ اور چیزیں بتا رہے ہوتے تھے. کیونکہ ایک سائیڈ پر افواج پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سی آئی اے, کے جی بی, MI6 نے تقریباً $150 ارب دنیا میں پھینکے ہوئے ہیں. وہ میڈیا ہاؤسز کو بھی خریدتے ہیں, وہ پولیٹیشنز کو بھی خریدتے ہیں, وہ صحافیوں کو بھی خریدتے ہیں, اور وہ ریٹائرڈ افسران کو بھی خریدتے ہیں, وہ بیوروکریٹ ہوں یا فوجی ہوں. تو جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوتی ہے وہ اس کو انٹرنیشنلی مانیٹر کیا جاتا ہے, اور ادھر سے ٹو لیتے ہیں, وہ MI6 والے ہوں یا سی آئی اے والے ہوں یا پینٹاگون والے ہوں. وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے اس کی ویٹیج ہوتی ہے. ڈی جی جو پریویس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ آلموسٹ دن میں 100 لوگوں کو ملتے تھے, جن میں صحافی بھی ہوتے تھے, لیفٹ رائٹ کے لوگ بھی ہوتے تھے, اپنے افسران بھی ہوتے تھے. پھر چیزوں کو گیدر کرتے تھے, گیدر کر کے وہ سی جی ایس کے پاس جاتے ہوں گے, سی جی ایس کے پاس ڈی جی ایم آئی کو بریف کرتے ہوں گے, اس کو کرنے کے بعد وہ آرمی چیف کو بریف کرتے ہوں گے, تو چیزیں کرتی ہیں. جب کوئی جو اس پوزیشن پہ بندہ آتا ہے
وہ یہ چیزیں نہ کرے، کسی کو نہ ملے، تو اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. جب وہ ایک دو افسران کو ملے یا ایک آدھ صحافی کو مل کے چیزوں کو گیدر کرے تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. موجودہ سچویشن تو اتنی خراب ہے کہ افواج پاکستان پہ ایک سائڈ سے حملے نہیں ہو رہے، 6 سائڈوں سے حملے ہو رہے ہیں. تو اس کو کس نے کاؤنٹر کرنا ہے؟ اس کو ISPR والوں نے کاؤنٹر کرنا ہے، کسی اور نے کاؤنٹر نہیں کرنا. بہت اچھے افسران ہیں، آرمڈ کور کے ہوتے ہیں، ان میں مطلب وحید ارشد تھے، وہ بعد میں CGS بھی بنے بطور DG ISPR، وہ 4 ماہ کے بعد چلے گئے تھے. اسی طرح اس کے بعد ایک اور آرمڈ کور کے افسر آئے جن کا نام، ان کے بھائی بھی سارے جرنلسٹ ہیں، وہ پروموٹ نہیں ہوئے لیکن اچھا کام کیا. موجودہ آرمی چیف پروفیشنلی بڑے سٹرونگ ہوں گے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ISPR جو ہوتا ہے وہ ISPR فوج کا بیانیہ پیش کرتا ہے. فوج کا بیانیہ پیش کرنے سے پہلے کافی چیزیں آتی ہیں کہ ان کو کیسے گیدر کیا جائے، کیسے آگے بھیجا جائے، کیا ہو کیسا نہ ہو. اس طرح آنے والے دنوں میں جو کل میرا جو میگزین آ رہا ہے جو 27 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد منڈے کو یا ٹیوزڈے کو مارکیٹ میں ہوگا، تو آگے کیا ہوگا، افواج پاکستان میں تقرریاں تبادلے کیا ہوں گے، عمران خان رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا پچھلی میری پریویس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. 2 مہینے پہلے میں نے کہہ دیا تھا یہ جو اب ہو رہا ہے، اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آپ منگل کے میگزین میں اپنے ہاکر سے مانگیں میگزین کو اور اس کو پڑھیں، اور اس میں فوج کے تبادلے بھی آئیں گے اور پاکستان میں who is the next prime minister، اور کیا یہی رہتا ہے، خزاں آتی ہے یا بہار آتی ہے یا نہیں آتی. یہ آنے والے میگزین میں منگل کو دیکھیے گا.